دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اس سے پہلے یہ والی بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو خلافت سے نوازا جائے۔ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا۔ تو فرشتوں نے کے خیال میں تو یہ تھا، ان کا زعم تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ بنائیں گے، کیونکہ اس وقت ان سے افضل کوئی اور مخلوق نہیں تھی۔ تو ان کا خیال یہی تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائیں گے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو انہوں نے پیدا فرمایا اور ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اللہ کے اوپر اعتراض نہیں کیا، بلکہ اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ یہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا۔ جس طرح پہلے جنات ہوتے تھے اور جنات فساد پھیلاتے تھے، تو یہ بھی فساد پھیلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو میرے علم میں ہے وہ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم افضل ہیں سب سے، کیونکہ ہمیں زیادہ علم حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ چیزوں کے نام ان کو بھی بتائے اور آدم علیہ السلام کو بھی بتائے۔ پھر جب ان سے پوچھا تو عدم ممارست کی وجہ سے، تعلق نہ ہونے کی وجہ سے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام یاد نہ رہے۔ لیکن آدم علیہ السلام چونکہ انسان تھے اور وہ چیزیں انسان کی ضروریات زندگی میں سے تھی، تو آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام یاد رہے۔ اب یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے اندر کہ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام انسان اللہ تعالیٰ کو بتا دیے تھے، اور اس سے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر اسی کا بیان ہے، دیکھیں۔ قال یا آدم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو بتا دو ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب بتا دی آدم نے ان چیزوں کے نام، قال، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں زمین آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو۔ یہاں پر عالم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، لیکن یہ بمعنی نفس فعل کے ہوگا کہ میں ہی جانتا ہوں زمین آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو۔ اس لیے کہ اس میں تفضیل جہاں پر ہوتا ہے تو مفضل علیہ اور مفضل نفس فعل کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ مفضل علیہ اور مفضل نفس فعل کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر اس میں تفضیل کا معنی اس میں تفضیل کے ساتھ کریں گے تو معنی یہ ہوگا، اچھا دیکھیں وہ کٹ گیا تھا تھوڑا سا دوبارہ۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات میں یہ کر رہا تھا کہ اس میں تفضیل کا اصول یہ ہوتا ہے کہ مفضل اور مفضل علیہ نفس فعل کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اب اگر یہاں پر اس میں تفضیل کا معنی کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ نفس علم غیب کے اندر فرشتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی شریک نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اس میں تفضیل نفس فعل کے معنی میں ہوگا کہ علم غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ تو میں ہی جانتا ہوں غیب کی چھپی زمین آسمان کے غیب کی ہوئی چھپی ہوئی باتوں کو، وہ عالم، اور میں جانتا ہوں ما تبدون وما کنتم تکتمون، وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو۔ صاحب جلالین اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ قال تعالی، یہاں پر تعالی کو ذکر کر کے صاحب جلالین کا مقصد اور غرض ضمیر کے مرجع کو بیان کرنا ہے کہ قال کے اندر جو ضمیر ہے وہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ یا آدم انبئہم، اے آدم ان کو بتا دو، الملائکہ یعنی فرشتوں کو بتا دو۔ اور یہ انبئہم دلیل ہے اس بات کی بھی، یہ اس انبئہم سے جو نظریہ ارتقاء ہے وہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ نظریہ ارتقاء وہ بھی باطل ہو جاتا ہے، جیسے کہ سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہے کہ انسان جو ہے تو وہ چمپینزی کی نسل میں سے ہے، کہ اسی کے اندر جو ہے تو وہ تغیر ہوتا ہوتا انسان بن گیا، کہ انسان پہلے بندر تھا۔ ہم کہتے ہیں وہ انسان بندر تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہم بندروں کی اولاد نہیں ہے، بندروں کی اولاد ہوگے تو وہ تم ہوگے، ہم بندروں کی اولاد نہیں ہے، ہم انسان کی اولاد ہیں، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم چمپینزی کی اولاد میں سے نہیں ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا آدم انبئہم، قرآن سے
نظریہ ارتقاء یہاں سے باطل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنسدان اس کے اوپر متفق ہیں کہ جو چمپینزیاں ہوتی تھی، جو بندر ہوتے تھے اس وقت، تو وہ ان میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی، ان کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ سمجھا گئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ تو اگر یہ انسان اسی کی نسل میں سے ہوتا تو اس کے اندر بھی کوئی بولنے کی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے تھی، اس میں کوئی بولنے کی صلاحیت پھر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو انبئہم، قرآن کی اس آیت سے ان کا یہ نظریہ ارتقاء باطل ہو جاتا ہے کہ بھئی تم بھی تو تسلیم کرتے ہو کہ بعد وہ جو ہے چمپینزیاں وہ بول نہیں سکتی تھی، وہ بس صرف آواز نکال کر اپنے آپ ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے، لیکن آدم تو بول سکتا ہے۔ جب آدم بول سکتا ہے تو پھر یہ اس کی اولاد میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس میں سے نظریہ ارتقاء کیسے آپ اس کو ثابت کرتے ہو آدم کو نظریہ ارتقاء سے؟ تو انبئہم، بتا دو ان کو، الملائکہ، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہم ضمیر یہ راجع ہے ملائکہ فرشتوں کی طرف راجع ہے، باسمائہم، بتا دو۔ اچھا جی، پتہ نہیں آج نیٹ کیوں ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے۔ المسمیات، ان چیزوں کے نام ضمیر کا مرجع بیان کر دیا۔ فسم کل شیء باسمہ وذکر حکمتہ التی خلق لہا، یہ تتمیم واقعہ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے ہر ایک چیز کے نام بتا دیے اور اس کی حکمت بتا دی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب بتا دیا آدم نے ان کے ناموں کو، باسمائہم ان کے نام، قال تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ضمیر کا مرجع بتا دیا، لہم ان کے لیے، مقول لہم کو بیان کر دیا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، توبیحا، موبحا یعنی توبیحا، یہ منشأ قول کو بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے فرمایا، کیوں فرمایا؟ موبحا، ان کو ڈانٹنے کے لیے، توبیح کے لیے۔ کیا فرمایا؟ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ میں جانتا ہوں زمین آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو؟ ما غاب فیہما، اس میں اشارہ ہے ایک اعتراض کے دفع کرنے کا کہ غیب السماوات والارض، غیب یہ تو مصدر ہے اور معنی مصدری اس کا ہوتا ہے چھپنا، تو معنی مصدری کو جاننا کوئی علم غیب تو نہیں ہوتا، معنی مصدری کو تو آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ غیب چھپنا، چھپنا یہ معنی تو ہر ایک کوئی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ غیب کی، زمین آسمان کے غیب کی باتوں کو جانتا ہے، غیب کو جانتا ہے، یعنی چھپنے کو جانتا ہے، تو صرف معنی مصدری کو جاننا تو کوئی علم غیب نہیں ہے۔ تو جواب دیا کہ یہاں پر غیب سے مراد، غیب السماوات والارض سے مراد ما غاب فیہما مراد ہے کہ جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں وہ چیزیں جانتا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اے ما تظہرون من قولکم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، وہ جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تظہرون، یہ معنی بیان کر دیا تبدون کا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، من قولکم، اس میں اشارہ ہے کہ ما موصولہ ہے اور عہد خارجی ہے، کہ اس سے مراد وہ بات ہے، وہ بات جو تم ظاہر کرتے ہو، جو بات تم نے ظاہراً کہی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے وہ پتہ ہے کہ تم نے کیا کہنا ہے، مجھے وہ پتہ ہے۔ وہ کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ اتجعل فیہا من یفسد، کہ آپ زمین کے اندر اس کو پیدا کریں گے جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے اس بات کے بارے میں علم تھا کہ تم یہ بات کرو گے۔ وما کنتم تکتمون، اور وہ جو تم لوگوں نے چھپایا ہے، تم لوگوں نے کہی نہیں ہے اور پھر بھی وہ تم لوگ چھپا رہے ہو، تو سرون من قولکم، جو تم بات چھپاتے ہو، من قولکم وہ کون سا قول؟ اس میں بھی اشارہ ہے کہ ماں، یہ والا ماں کیا ہے؟ عہد خارجی کے لیے ہے، اور اس سے بھی معہود بات مراد ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ لن یخلق اکرم علینا منا ولا اعلم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کریں گے ایسی مخلوق کو جس کو ہم پر فضیلت حاصل ہو اور جو ہم سے زیادہ علم رکھنے والی۔ تو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بھی پتا ہے کہ جو تم لوگوں نے ظاہر نہیں کی، کہ بھائی ہم ہی سب سے زیادہ افضل مخلوق ہیں، ہم ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والی مخلوق،
وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی فرشتوں کے سامنے کی بات، تو بس ٹھیک ہے، ہم تو غلطی پر تھے، فضیلت تو انہی کو حاصل ہے، علم اسی کو حاصل ہے، ہمیں تو علم حاصل نہیں ہے اس سے زیادہ۔ تو ان کی فضیلت کا انہوں نے اقرار کر دیا۔ اقرار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر تم اس کو سجدہ کرو۔ اب یہاں پر تعظیم آدم کا بیان ہے، وَاذْکُرُوا، ٹھیک ہے، اذکروا کو ذکر کر کے صاحب جلالین کا مقصد یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں پر عامل محذوف ہے، عامل یہاں پر محذوف ہے، یاد کرو تم اس وقت کو، تو یہ کیا اس مفعول فی بن جائے گا اذکروا محذوف کے لیے، اذکر محذوف کے لیے۔ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا، کہ جب ہم نے کہا آدم سے، فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، سجود تحیت، سجود تحیت، اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ تو جواب کیا دیا کہ سجود تحیت، کہ یہاں پر غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، لیکن وہاں پر سجدے سے مراد سجدہ تعبدی ہے، نہ کہ سجدہ تعظیمی ہے۔ کل جمعہ بھی ہے، پھر ایک سیکنڈ۔ تو یہاں پر جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں پر جواب دیا کہ یہاں پر سجدہ سے مراد سجدہ تعبدی نہیں ہے، بلکہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ تعظیمی ہے۔ اور سجدہ تعظیمی پہلے امتوں کے اندر جائز تھا، ٹھیک ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے والدین نے، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ بالانحناء، یہ صورت سجدہ کو بیان کر دیا کہ سجدہ کس طرح تھا، بالانحناء، صرف جھک کر تھا، صرف جھک کر تھا۔ اس لیے ہمارے ابھی مسئلہ یہی ہے کہ کسی کو جھک کر سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی کیا ہے، ایک قسم کی تعظیم ہے، ٹھیک ہے، سر جھکانے کی تعظیم ہے۔ تو جھک کر کسی کو، مطلب جھک جائے سر اس کے سامنے، بالکل جھکا دے۔ ایک تو ہے کہ عورتیں اپنے والدین کے سامنے، بڑوں کے سامنے سر جھکا دیتی ہیں تاکہ وہ سر کے اوپر ہاتھ رکھے، وہ الگ بات ہے، لیکن جھک جانا، ٹھیک ہے، اس کے سامنے جھک جانا اس طرح، تو وہ کیا ہے، درست نہیں ہے۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ سجدہ سے مراد کیا ہے، وضع الجبہۃ علی الارض، صاحب جلالین تو بالانحناء کے صرف جھک جانے کو بیان فرمایا کہ بھائی وہ سجدہ جو تھا تو وہ صرف انہوں نے اس کے سامنے سر کو جھکایا تھا، لیکن اور قول یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے سجدہ کیا تھا، باقاعدہ زمین کے اوپر سر رکھا تھا اس وقت، مطلب یہ کہ جو جنت کے اندر جو بھی تھا نا، زمین تھی یا جو بھی تھا اس وقت، تو بالکل انہوں نے سر رکھا تھا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر سجدہ سے مراد اقرار خلافت ہے، اسجدوا لآدم، یعنی اس کی خلافت کا اقرار کرو۔ پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کبھی ان کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہو، تو اب چونکہ آپ کو اس کی تعظیم کا پتہ چل گیا کہ بھئی ان کو اللہ تعالیٰ نے علم زیادہ دیا آپ سے، تو لہٰذا اب اس کی تعظیم کرو، یعنی اس کے لیے سجدہ کرو، یعنی اس کی خلافت کا انکار کرو، یہ والا معنی ہے۔ سمجھا کی بات؟ فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ ہوا ابو الجن، یہ مصداق ابلیس کو بیان کر دیا۔ ابلیس سے مراد ابو الجن مراد ہے، جنوں کا باپ، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارا باپ آدم، ٹھیک ہے، تو جنات کا باپ ابلیس۔ اور اس میں اشارہ بھی ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے، یہ استثناء منقطع ہے، ابلیس فرشتوں کی جماعت میں شامل نہیں تھا، تو استثناء منقطع اسی کو کہتے ہیں کہ مستثنی منہ کی جنس میں سے نہ ہو۔ جاءنی القوم الا خمارا، قوم آئی گدھا نہیں آیا، اب گدھا قوم کی جنس میں سے تو نہیں ہے نا، قوم تو انسان ہے، گدھا تو جانور ہے، تو یہ اس کی جنس میں سے نہیں ہے، تو استثناء منقطع ہوا۔ تو اس میں اشارہ کیا کہ استثناء منقطع ہے۔ کان بین الملائکہ، یہ اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ
اعتراض یہ ہے کہ حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا، قلنا للملائکۃ اسجدوا، فرشتوں تم سجدہ کرو، تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تھا تو ابلیس کے انکار کرنے سے اس کے اوپر عتاب کیوں؟ اس کو تو حکم ہی نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب، ایک جواب تو انہوں نے دیا صاحب جلالین نے رحمہ اللہ کہ وہ فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا، بس ادھر ہی پھرتا رہتا تھا، تو بس ادھر ان کو فرما دیا کہ بھائی تم جب فرشتوں کو حکم ہوا تو اس کو بھی حکم ہوا۔ اور دوسرا قرآن کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ نہیں، صرف فرشتوں کو حکم نہیں تھا، شیطان کو بھی حکم تھا۔ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے آپ کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو اس کو، تو تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم سجدہ نہیں کر رہے؟ شیطان کو وضاحت کے ساتھ حکم ہوا تھا، دلالت النص سے، بلکہ دلالت النص سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، وضاحت کے ساتھ ثابت ہے دلالت النص سے، کہ شیطان کو حکم ہوا تھا کہ تم بھی سجدہ کرو۔ ابا، اس نے انکار کیا، امتنع، معنی بیان کر دیا ابا کا کہ اس نے، ابا کے معنی کیا ہے؟ امتنع من السجود، محل ابا کو بیان کیا، کس بات سے انکار کیا؟ سجدہ کرنے سے انکار کیا، میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ واستکبر، تکبر، تکبر کیا، تکبر، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہاں پر جو سین تا ہے تو یہ سین تا طلب کے لیے نہیں ہے، باب استفعال کے اندر سین تا طلب کے لیے ہوتا ہے، استکبر کا مطلب طلب تکبر کرنا، استعلم طلب علم کرنا، یعنی علم کو طلب کرنا، تو اس نے تکبر کو طلب تو نہیں کیا تھا بلکہ تکبر کر لیا تھا۔ تو جواب دیا کہ یہاں پر جو سین تا ہے باب استفعال ہے، تو یہ استفعال تکبر، تکبر کے معنی میں، یعنی باب تفاعل کے معنی میں ہے، اور اس میں اشارہ بھی ہے کہ باب استفعال موافقت، موافق ہے یہاں پر کس کے ساتھ؟ باب تفاعل کے ساتھ، اور یہ سین تا استفعال کے لیے نہیں ہے، طلب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سین تا مبالغہ کے لیے، کس کے لیے ہے؟ مبالغہ کے لیے۔ تو اس نے تکبر کیا، انہو یہ صلہ محذوف ہے اس کا، کہ اس نے تکبر کیا کس چیز سے؟ اسی سے کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ وقال، اور کہنے لگا، یہ تتمیم واقعہ ہے، اور کہنے لگا، یا تتمیم واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ صورت تکبر کو بھی بیان کر سکتے ہیں کہ صورت تکبر ہے۔ وقال، کہنے لگا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، یا تھا وہ کافروں میں سے، فی علم اللہ، یہ اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ کہ وکان من الکافرین کا معنی ہے کہ تھا وہ کافروں میں سے، کافروں میں سے وہ کیسے تھا؟ وہ تو بڑا عابد اور زاہد تھا، عابد اور زاہد تھا، تو جواب دیا فی علم اللہ، اللہ کے علم میں تھا کہ اس نے کافر ہو جانا ہے، یہ معنی ہوا کان من الکافرین، کہ اللہ کے علم میں تھا کہ اس نے کافر ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا ہی کہ کانا بمعنی سارا کے ہے، کہ کان من الکافرین اے سار من الکافرین، کہ ہو گیا وہ کافروں میں سے، ٹھیک ہے۔ چلے، آج نیٹ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، تو یہاں تک بس کرتے ہیں، گرچہ میں نے آگے تو دیکھا تھا، لیکن بس انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔